طور پر، جسمانی طور پر، اعمال کے طور پر ایسا تیار رکھنا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی بن جائے۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہوتے تھے۔ دیکھیں آگے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ایک مخصوص عمل جو پورا سال نہیں ہوتا اور صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، وہ ہے روزہ۔ اس لیے ہمیں یہ نیت تو لازمی کر لینی ہے کہ رمضان کا روزہ کسی حال میں ہمارا نہیں چھوٹنا چاہیے انشاءاللہ تعالی، کوئی بھی عذر نہ ہو۔ ہاں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ نے آسانی دی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے ہی رمضان کا روزہ نہ رکھیں، کوئی عذر نہیں ہے۔ بعض لوگ کچھ ایسی چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے گٹکے، ایسی چیزیں کہ وہ رہ نہیں سکتے، یہ چیز ہمارے لیے روزے کی محرومی کا ذریعہ بن جائے تو ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے ہم خود بھی اس چیز کی نیت کریں، ہمارے گھر کی خواتین بھی روزے دار ہوں، اور ہمارے گھر کا ہر سمجھدار بچہ بھی روزے دار ہو۔ اس لیے کہ بچپن سے ہی اگر ایک بچے کو روزے کی عادت پڑ گئی تو وہ ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑے گا، اور بچپن سے ہی باپ نے عادت نہیں ڈالی، ماں نے عادت نہیں ڈالی، تو بڑے ہو کر اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ روزہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور رمضان کا احترام بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کا بھرپور اہتمام ہو، یہ فرض ہے، فرض۔ جس طرح بغیر نماز کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر حج کے، بغیر کلمہ شہادت کے اسلام پورا نہیں ہوتا، اس طرح بغیر روزے کے بھی اسلام پورا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، ستون، ان ستونوں پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک درمیان کا ستون ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد 4 الگ الگ ستون ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جو روزانہ کی ہے اور ہر کسی کی، امیر ہو یا غریب، وہ ہے نماز۔ ایک وہ عبادت ہے جو زندگی بھر میں ایک مرتبہ ہے لیکن جس کے پاس مال ہے، وہ ہے حج۔ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہے لیکن اس کے لیے جس کے پاس مال ہو، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور ایک وہ عبادت ہے جو پورے سال میں ایک مہینہ ہے، مال ہو یا نہ ہو، وہ ہے رمضان کا روزہ۔ اس لیے ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو پورے مسلمان کہلائیں گے، ورنہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہم سے نکل جائے گا، اور یہ خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے ہم خود بھی اور ہمارے گھر کا ہر فرد، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم گھر کے افراد کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے، اور وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، تو میرے ذمے ہے کہ میں کچھ کما کر لاؤں تاکہ میں اگر کرائے کا گھر ہے تو کرایہ ادا کر سکوں، گھر کا راشن ہے تو وہ ادا کر سکوں، بچوں کی تعلیمی اخراجات ہے وہ ادا کر سکوں، بیماری ہے اس میں مجھے پیسے چاہیے۔ تو ایک بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر روزی کے لیے نکلتا ہے۔ اس سے کہیں ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ اگر میں گھر کا سربراہ ہوں تو میں اس چیز کا بھی ذمہ دار ہوں کہ میرے بچوں کا، میری بیوی کا دینی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت میں ان کو جہنم میں جانا پڑ جائے، قیامت میں وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذمہ داری دی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو روزے کا اہتمام،
روزے کی عادت ڈالنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں کیا معمول تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شروع کرتے تو کرتے ہی رہتے، ایسا لگتا ہے کہ رکھتے ہی رہیں گے، اور جب نہ رکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ اب رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ آگے آنے والے مہینے میں روزے کی عادت پڑی ہوئی۔ ہاں، یہ شریعت میں منع ہے کہ رمضان آنے سے 2-3 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ تاکہ بندہ رمضان کے لیے پورے طور پر تیار ہو، کوئی اس کے اندر کمزوری نہ ہو، حشاش بشاش ہو، چست ہو۔ تو رمضان سے 2-3 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ باقی شعبان کے مہینے میں جنہوں نے ماشاءاللہ ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے۔ ایک تو یہ عمل تھا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اسلام کا اہم ترین رکن جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کریں گے، جو ان کی نماز ہے، نماز کا اہتمام ہو اور بھرپور اہتمام ہو۔ پھر میں آپ سے یہی بات کروں گا کہ ہمارے گھر کی خواتین اور ہمارے گھر کا ہر سمجھدار بچہ کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر ہم اہتمام کریں۔ مثلا آج 17 شعبان ہے غالباً، اور 12-13 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ فجر میں بھی پوری مسجد فل، مغرب میں پورا دن روزہ رکھنے کے باوجود بندے کی طلب ہوتی ہے کہ میں دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کروں، کچھ کھا لوں پی لوں، اس کے باوجود مغرب کی نماز میں مسجد فل۔ پھر پورا دن روزہ رکھنے کے بعد تھکا ہارا بندہ، اس کو پتا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے، پھر مسجد فل۔ اس کا مطلب رمضان خود کھینچ رہا ہے۔ نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، مسجدیں بھری ہیں، رونقیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کھینچ لیا، مسجد میں ایسا ماحول بن گیا، ہم اس سے بڑا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اور بڑا فائدہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو اسی وقت سے ہم نماز میں شامل ہو جائیں، اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہو کہ 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، 3 رکعت نکل گئی۔ ٹھیک ہے، 1-2 رکعت 3 رکعت نکل گئی، نماز تو اس میں بھی جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم جماعت سے 15-20 منٹ پہلے مسجد میں آئیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ابھی شعبان کے 10 دن باقی ہیں، شعبان کے 10 دن یہ عمل کر لیں، اور رمضان کا پورا مہینہ یہ عمل کر لیں، 40 دن ہو جائیں گے۔ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 خصوصیتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 جہنم سے آزاد، اور نمبر 2 نفاق سے آزاد، منافقت کا دبا ختم، پکا مسلمان، اور نمبر 2 پکا جنتی انسان۔ آسان ہے عمل، رمضان میں بہت آسان ہے۔ لوگوں نے زندگیاں گزار دی اس عمل کے ساتھ۔ صحابہ اکرام کے جو شاگرد تھے، جو ایک واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جن مبارک ہستیوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ صحابی ہیں، اس کائنات کے مقدس لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے صحابہ اکرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تابعین میں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ تکبیر اولیٰ کے فضائل کیا ہیں،
اور تکبیر اولیٰ کی اہمیت کتنی ہے۔ بس اوقات دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے انسان اپنی چیز بیان کرے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اس کی اجازت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے انسان اپنے کام بیان کرے بطور فخر اور تکبر کے، اس چیز کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، ان کو معلوم تھا کہ وزیر خزانہ کا ایک عہدہ خالی ہے، اگر کوئی اور آ جائے گا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ عوام کا مال غلط طریقے پر اور غلط جگہ پر لگ جائے گا، لیکن مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور میں مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ میں مال کی حفاظت بھی کروں گا اور میں مال خرچ کرنے کے طریقے کو بھی جانتا ہوں، لہٰذا اس منصب پر مجھے فائز کیا جائے، مجھے یہ منصب دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اپنی صلاحیتیں اس لیے بتاتا ہے کہ اس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، فخر کے طور پر بتاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ آج زندگی کے 50 سال ہو گئے، میں نے زندگی میں 50 سال میں کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی ہے، اور کبھی جماعت کی نماز میں میں نے کسی کی پشت نہیں دیکھی ہے، یعنی دوسری صف میں کھڑا نہیں ہوا ہوں، تیسری صف میں کھڑا نہیں ہوا ہوں، چوتھی صف میں کھڑا نہیں ہوا ہوں، ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس عمل کو 50 سال ہو گئے۔ جن لوگوں کے سامنے یہ بات تھی کہ سب کچھ جو اصل ملنا ہے نا وہ آخرت میں ملنا ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، تو انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا گزارا ہے، اعمال کے ساتھ گزارا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ دنیا کو اتنی ترجیح مت دو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس لیے کہ دنیا بہتر نہیں ہے، دھوکے باز ہے، اور دنیا باقی نہیں رہے گی، ایک جھٹکے میں نکل جائے گی، کبھی تو آنکھوں دیکھے نکل جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا گیا اور سب ہاتھ سے چلا گیا، پتہ نہیں وارث بھی لے گئے یا کسی نے قبضے کر لیا، سب ختم ہو، لیکن آخرت وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ختم ہوگی اور نہ دھوکہ ہے، وہ باقی رہنے والی چیز۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو آخرت کو سامنے رکھ کر گزارا ہے، انہوں نے 50 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب بھی اس بات کی کوشش کر لیں، شعبان سے عادت ڈال لیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری نماز ہو، باجماعت نماز ہو، مسجد میں نماز ہو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرما دیں کہ ہمیں نفاق سے برات مل جائے اور ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے۔ اور ایک تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر اس دعا کو قبول فرماتے ہیں جس میں جلد بازی نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا رہے اور یہ بھی کہتا رہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہے، دعا بھی کرتا رہے اور یہ بھی کہتا رہے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، یہ جلد باز ہے۔ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اللہ ضرور دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک عمل یہ کریں کہ ہم اپنے اندر سخاوت پیدا کریں، ڈھونڈیں ایسی جگہیں کہ ہمیں کہیں افطار کرانے کا موقع مل جائے، ڈھونڈیں ایسی جگہیں کہ ہمیں کہیں سحری کرانے کا موقع مل جائے، ہمارے ذریعے سے لوگ روزہ رکھیں، ہمارے ذریعے سے لوگ افطار کریں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2 بندے پارٹنر ہیں، 5 لاکھ روپے نفع ہو گیا، 2.5 لاکھ وہ لے جائے گا، 2.5 لاکھ وہ لے جائے گا، لیکن 2 بندے پارٹنر ہیں، 5 لاکھ روپے نفع ہو گیا، ایک بندہ کہتا ہے پورے 5 لاکھ مجھے چاہیے، دوسرا کہتا ہے پورے 5 لاکھ مجھے چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا، کیسے ہوگا؟ ایک 5 لاکھ آئے نا،
وہ 2 بندوں میں تقسیم ہوں گے تو 3 اور 2 تقسیم ہوں گے، یا 1 اور 4 تقسیم ہوں گے، یا 2.5 اور 2.5 تقسیم ہوں گے؟ یہ کیسے تقسیم ہوگی کہ 5 اس کو بھی مل جائے، 5 اس کو بھی مل جائے؟ 10 تو ہے ہی نہیں نا، 5 ہی ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی اوپر گئی کہ عقل دنگ رہ گئی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، ہو گیا۔ اسی طرح ہماری عقل کام کرے کہ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو پارٹنری میں پورا اس کو بھی ملتا ہے، پورا اس کو بھی ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ روزے دار کو افطار کراتا ہے، جتنا اجر پورا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ملے گا، اتنا پورا اجر اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی دے دیں گے۔ یہ اللہ کا نرالا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہو کہ سخاوت بھی ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت رکنے میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے دل کا صاف نہ ہونا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، مسلمان ہوئے، 6 سال مسلمان رہے، انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت 6 سال کی رہی بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ سعد تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ میں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی وفات جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ ان کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سعد کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے۔ کسی نے کہا بڑا خوش نصیب انسان ہے، کیا کرتا ہوگا، کیا اس کے ایسے اعمال ہوں گے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا مجھے پتا ہے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں سعد کے گھر گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ سعد کوئی اپنا خاص عمل بتاؤ جو تم کرتے ہو۔ تو بس میرا خاص عمل یہ ہے کہ نمبر 1 میرا دل ہر مسلمان سے صاف ہے، میں کسی سے کینہ نہیں رکھتا، میں کسی سے بغض نہیں رکھتا، میں کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے اس کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت دے دے، اور اگر میرے لیے مفید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو کیوں ملا ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دل کی صفائی نے اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا۔ اس لیے دل صاف ہوگا، اعمال قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔